نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جنات اوپر کی مخلوقات کے پاس چلے جایا کرتے تھے، آسمانوں تک ان کا اپروچ ہو جایا کرتی تھی۔ جنات اوپر جایا کرتے تھے، اوپر کی خبریں لا کے اپنے ایسے انسان دوستوں کو بتا دیا کرتے تھے جن کے ساتھ ان کا تعلق بڑا اچھا ہوتا تھا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد، حضور کی آمد کے بعد جنات کا اوپر جانا بند کر دیا گیا۔ جنات کو اس بات کا پتہ چل گیا، کیونکہ جنات سابقہ انبیاء سے بھی سنتے آئے تھے نا کہ ایک پیغمبر آئیں گے جو یتیم پیدا ہوں گے، جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا۔ وہ جنات سابقہ انبیاء کی ایک گفتگو سے، ان کی تقاریر سے یہ بات سنتے آئے تھے۔ تو جنات آگے اپنے جن بھائیوں کو بتایا کرتے تھے کوئی ایسے نبی آنے والے ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد جب انہوں نے ایک ماحولیاتی تبدیلی محسوس کی تو بعض جنات کو پتہ چل گیا کہ کوئی نبی آ چکے ہیں، لیکن انہیں ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ نبی کہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ جنات اس بات سے بعد بڑے پریشان ہوئے کہ ہمیں جو اوپر جانے کی چھوٹ تھی، جو ہمیں اوپر جانے کی پرمیشن تھی، وہ اب پرمیشن ختم کر دی گئی ہے، ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا ہے۔ اور جو اوپر سے خبریں لایا کرتے تھے وہ اپنے انسان دوستوں کو بتایا کرتے تھے۔ وہ انسان دوست جب آگے خبریں بتاتے اور وہ کچھ وقت کے بعد جب سچی ثابت ہو جاتی تو وہ غیب کا علم نہیں ہوتا تھا، وہ غیب کی خبر ہوتی تھی۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور غیب کی خبر اللہ کسی کو بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ سامعین، وہ پھر جب کسی ایک کی بات سچی ثابت ہو جاتی تو وہ پھر اس کے پردے میں کئی جھوٹی باتیں آگے بنا کے لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ تو اس لیے جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو حضور کی بعثت کے ساتھ ہی یہ سارا جنات کا نیٹ ورک بند ہو گیا، اور وہ جنوں کے ایک حد تک آگے جانے پہ پابندی لگ گئی، اور وہ جو اوپر کی خبروں کو لانے میں پھر ناکام ہو گئے، محروم ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنات کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا، اور انہیں اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی۔ بات کچھ یوں تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ بطن نخلہ ایک وادی ہے، وہاں پہ حضور صحابہ کرام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، حضور تلاوت فرما رہے تھے۔ تو حضور کی آواز کتنی پیاری ہوگی، اتنی پیاری آواز تو دنیا کے کسی قاری کی نہیں ہے جتنی پیاری آواز میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہوا کرتی تھی۔ تو 12 جنات کا ایک گروہ ہوا پہ پرواز کرتے کرتے نیچے اترا اور حضور کے پاس بیٹھ گئے جنات، اور وہ تلاوت سننے لگے۔ جب میرے آقا نماز سے فارغ ہوئے نا تو جنات نے پوچھا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ کلام الہی، اللہ کا کلام جو میرے پہ نازل ہوتا ہے۔ تو جنات نے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی، مسلمان ہو گئے۔ اور وہ خود کہتے ہیں جنات، ہم نے عجیب قرآن سنا جو ہمارے دلوں میں اترتا چلا گیا، اور ہم وہیں پہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ سامعین عزیز وقار، اس کے بعد جنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں وقتاً فوقتاً حاضری دیا کرتے تھے۔ حضور نے جنات کے اجتماع سے ایک بار خطاب بھی فرمایا تھا، اور جنات کو اس بات کی اجازت ہے، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان چلتے پھرتے ہوتے ہیں مگر اپنی اصلی شکل میں نہیں۔ جنات کو اللہ پاک نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ جیسے فرشتے غائب ہیں، ایسے جنات بھی ایک غیبی مخلوق ہے جو اپنی اصلی شکل میں ہمیں نظر نہیں آتے، البتہ انہیں کوئی شکل اختیار کر کے لوگوں کے سامنے آنے کی صلاحیت حاصل ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، جیسے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ہوتے ہیں نا، ایسے ہی جنات میں سے بھی کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ہوتے ہیں۔ گویا جیسے انسان حضور کے امتی ہیں، اور ایسے جنات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ جیسے انسان عبادت کرتے ہیں ایسے مسلمان جنات بھی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے مسلمان انسانیت کی خیر کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسے بعض جنات بھی حضور کی امت کی خیر خواہی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو شر والے جنات ہیں ان کی شر سے بچا جائے تو رات سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر لیجئے، اور اگر دم نہ کیا جائے، خود نہ کر سکتے ہوں تو کسی سے دم کروا لیجئے، کیونکہ خود دم، اپنے آپ کو دم کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور کسی سے دم کروا لینا بھی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔